اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمین۔ غزوہ بدر مسلمانوں کا کفار مکہ کے ساتھ پہلا معرکہ تھا، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی جو طاقت تھی وہ ان کے مقابلے میں مادی اعتبار سے بہت کم تھی۔ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے، مسلمان اسلحے کے اعتبار سے بھی کم تھے۔ اب جب یہ معرکہ شروع ہونے والا تھا تو اس معرکے میں مہاجرین انصار دونوں شامل تھے، اور مکے سے مسلمانوں کا جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا ان کے آنے کا سلسلہ گائے بگائے چلتا رہتا تھا، کیونکہ کئی مسلمان تو ہجرت کر کے آ گئے تھے، کئی مسلمانوں کو کفار مکہ نے قید کر لیا تھا، مختلف قسم کے مسائل تھے۔ اب مسلمان غزوہ بدر کے لیے جانے کے لیے نکلنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پورا واقعہ سناتے کہ میں کیسے مکہ سے ہجرت کر کے نکلا۔ جب میں نکلنے لگا تو مجھے کفار مکہ نے روک دیا، مجھ سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، تو وہاں جاؤ گے تو تم ہمارے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ تو میں نے ان سے بڑی کوشش کی مجھے جانے دینے کی، انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا۔ پھر بہرحال یہ معاہدہ طے پایا کہ اگر یہ مجھے جانے دیں گے تو میں ان کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ مل کر بھی جنگ نہیں کروں گا، یعنی میں ان کے خلاف لڑنے نہیں آؤں گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ غزوہ بدر کی تیاری میں تھے، نکل رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ تم ہمارے ساتھ غزوے میں نہیں جا سکتے۔ حذیفہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آیا اس لیے ہوں کہ میں آپ کے شانہ بشانہ مسلمانوں کے لیے جہاد کروں، ان کفار مکہ سے قتال کروں، میں کیسے نہیں آؤں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں حذیفہ تم ان سے وعدہ کر کے آئے ہو، تم ہمارے ساتھ نہیں آتے۔ اور یہ واحد غزوہ ہے جس میں حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جتنے غزوات ہوئے ان سب میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ شریک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کس وجہ سے جہاد میں شامل ہونے سے روک رہے؟ کس وجہ سے روک رہے؟ وعدہ، اس سے وعدہ تھا، کفار مکہ سے وعدہ، مسلمانوں کے بدترین دشمنوں سے وعدہ تھا۔ مسلمانوں کو اس وقت ہر قسم کی ضرورت تھی، مالی اعتبار سے بھی، اسلحے کے اعتبار سے بھی، انسانوں کے اعتبار سے بھی، کہ ان کی جو فوج ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہم اپنے وعدے کو نہیں بھول سکتے، اور یہ وعدہ انسانی اخلاقیات میں ایک بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ یہ ایک مومن کی بڑی اہم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو، اپنے عقود کو پورا کیا کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واوفوا بالعہد، اپنے عہد کو پورا کیا کرو، ان العہد کان مسئولا، تم سے تمہارے وعدوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے مسلم معاشروں کے اندر وعدوں کا کیا حال ہے، کس طریقے سے وعدے ٹوٹتے ہیں، کس طریقے سے وعدہ خلافی ہوتی ہے، کس طرح وعدوں سے لوگ مکر جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہ ہو، اور شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس کا وعدہ نہ پورا ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص وعدہ خلافی کرتا ہے، اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس شخص کے پاس دین ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر ہماری ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ وعدہ اس کو کہتے ہیں جب آپ کسی سے بات کرتے ہوئے کہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، یا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں یہ کروں گا۔ یہ ضروری نہیں ہے وعدے کے لیے۔ آپ میں سے کس کس کی شادی ہوئی ہوئی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاء اللہ، کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں دو ماشاء اللہ۔ میں نے سنا ہے 3 والے بھی ہیں، کوئی ہے سب بہادر آدمی؟
اچھا جی، جس کی ایک بھی ہوئی ہو وہ تجربے سے گزر چکا ہے. جب قاضی صاحب نے، مولوی صاحب نے آپ کا نکاح پڑھایا اور آپ کے سامنے رکھا کہ بھائی میں آپ کا نکاح فلاں شخص کی فلاں بیٹی سے کر رہا ہوں، اس کا مہر یہ طے ہوا ہے، اس کے گواہ یہ ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ تو کسی قاضی کو شوق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے پورا بولو مجھے قبول ہے، کسی کو شوق ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں تو مان لیتا ہے، کوئی کہتا ہے سر ہلا دو تو مان لیتا ہے. مجھے کھڑا کر دیا گیا تھا، کھڑے ہو کے سب کے سامنے بتاؤ. اچھا بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن کسی قاضی سے میں نے آج تک اپنے نکاح میں کسی کے نکاح میں نہیں سنا کہ کوئی کہتا ہو کہ وعدہ کرو کہ اب تم اس عورت کی ساری زندگی خدمت کرو گے یا اس کا خیال رکھو گے، جو کھاؤ گے اس کو کھلاؤ گے، جو پہنو گے ویسا پہناؤ گے، جو جس بستر پہ رہو گے اس بستر پہ سلاؤ گے. آپ میں سے کسی نے سنا یہ وعدے کا لفظ کبھی نکلا؟ کتنا بڑا عہد ہے انسان کی زندگی، کتنا بڑا عہد ہے. اب آپ اس کی پوری زندگی آپ اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، آپ کو اس کو اپنی وراثت میں سے مال دینا پڑتا ہے، آپ کو اس کی ساری کڑوی رسیلی میٹھی پیاری باتیں سننی پڑتی ہیں کہ بیوی ہو. تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال لیں کہ جب تک ہم وعدہ کا لفظ نہ کہیں، ہم قسم نہ کہیں، ہمارا وعدہ نہیں ہوگا. وعدہ ایک مسلمان کی زبان اس کا وعدہ ہوتا ہے، اس نے کہہ دیا وعدہ ہو گیا. مسلمان ہے وہ، اپنی بات کا سچا ہے. یہ بھی مومن کی صفت ہے نا، سچائی، صداقت. بالکل اسی طریقے سے جو اچھے معاشرے ہوتے ہیں، مضبوط معاشرے ہوتے ہیں، ان کے اندر وعدوں کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ایک پاسداری ہوتی ہے کہ اگر ایک بات کہہ دی ہے تو پوری کرے گا وہ. اور اگر کوئی شخص اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی پاسداری نہیں کرتا، اس کو پورا نہیں کرتا، تو یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ. کہ آپ نے ایک نماز سے دوسری نماز پڑھی معاف ہو گیا، آپ نے ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھے معاف ہو گیا، ایک عمرے سے دوسرے عمرے معاف ہو گیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بلکہ یہ وہ گناہ ہے جو کبیرہ گناہ ہے، جس میں انسان کو باقاعدہ توبہ کرنی پڑتی ہے، چاہے کفار سے ہو. دیکھیں نا یہ ان کا حذیفہ بن یمان کا واقعہ، وعدہ کس سے تھا؟ اسی طرح جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اور مسلمان کفار کے ساتھ اپنے وعدے کو لکھ رہے تھے، معاہدے کو لکھ رہے تھے، اور ان میں سے ایک شرط جو میں بار بار آپ کے سامنے بتا چکا ہوں یہ تھی کہ اگر مکے سے کوئی شخص مدینہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر مدینہ سے کوئی شخص مکہ جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے. سہیل، عمر بن سہیل یا سہیل بن عمر ان کا نام ہے، میرے ذہن سے نکل رہا ہے صحیح سیکوینس. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان معاہدوں کو طے کر چکے ہیں، ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے. اور یہاں سے دیکھتے ہیں کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے مکے سے فرار ہو کر حدیبیہ پہنچ گئے. ابو جندل کا کیا رشتہ تھا سہیل بن عمر سے؟ وہ ان کے بیٹے تھے. اور جیسے ہی پہنچے سہیل بن عمر کو دیکھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معاہدہ ہو گیا، مکے سے کوئی مدینہ آئے گا واپس کریں گے، لہٰذا ہی واپس ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کی طرف دیکھا اور ابو جندل سے کہا ابو جندل ہمارا معاہدہ ہو گیا، ہمارا معاہدہ ہو گیا. بہت سوچے ہم کس نبی کے ماننے والے، کیا وعدوں کی پاسداری تھی، کیا وعدوں کا عہد تھا. یعنی کفار سے وعدہ ہو رہا ہے، اسلام کفر کی جنگ چل رہی ہے، مسلمان کہیں کمزوری کی حالت میں ہے، لیکن نہیں، ابو جندل ہمارا وعدہ ہے، تمہیں واپس جانا، ہم تمہیں نہیں لے سکتے، کیونکہ ہم ان سے وعدہ کر چکے کہ مکے سے آنے والے کو ہم نہیں لیں. اب یہ وعدہ اس لیے بھی یوں، اگر دوسرے اینگل سے آپ دیکھیں تو یوں سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث آپ نے فرمایا جس کے اندر 3 یا 3 میں سے ایک علامت ہو، اس کے اندر نفاق کی ایک علامت ہے. ایک علامت تو یہ ہے وضاحت کا سکت میں جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. ایک ہے وضاحتوں میں ناخان ہے، اس کو مان دی جاتی ہے، خیانت کرتا ہے. تیسرا کیا ہے؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ خلاف ورزی کرتا ہے. یہ کہ منافق کی نشانی ہے، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے، یہ منافق کی نشانی ہے. اور میں آپ کو خطرناک خبر دیتا ہوں،
ہم سب تقریبات میں جاتے ہیں، شادی کی تقریب ہو، عقیقے کی تقریب ہو، کوئی بھی تقریب ہو، آپ کو اپنے گھر کوئی کھانے پہ بلاتا ہے، آپ کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور آپ اس کو شادی کے کارڈ پہ لکھ کر دیتے ہیں 9:30 بجے کھانا ہوگا۔ اب اگر 9:30 بجے کھانا نہیں ہوا نا تو وعدہ خلافی ہوگی، یہاں اور خود کوئی کام نہیں آئے گا کہ یار تو پوچھنے کی بات ہے، ہوتا تو 11 بجے، یا کیا کریں، میں سسرال والے آئیں گے، سمجھانے والے آئیں گے، مہمان آئیں گے تو کھانا دیں گے نا، ابھی تو 10 بندے آئے، سوری وعدہ ٹوٹ گیا، کبیرہ گناہ ہو گیا، ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے وعدوں کو پورا کرو، تم سے سوال کیا جائے گا، یہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور یہ تو اتنا خطرناک ہے کہ تو آپ لکھ کے کر رہے ہیں، بات سے تو پلٹ سکتے نا، اوپر پکڑائی ہوگی، یہاں تو آپ لکھ کے کر رہے ہیں کہ بھائی 9:30 بجے کھانا ہوگا، 9:30 بجے کو اللہ کا بندہ پہنچ گیا، بچہ میزبان میں نہیں پہنچا، اور آپ بھی گواہ ہیں اور میں بھی گواہ ہوں۔ جن لوگوں کے یہاں مہمان کا نہیں اپنے وعدے اور گھڑی کا انتظار ہوتا ہے، ان کے سارے مہمان ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں، یار یہ انتظام نہیں کرتے، ان کے پہنچ جاتے ہیں۔ اور جن کے یہاں گھڑی اور وعدے کا پاس نہیں ہوتا اور مہمانوں کا انتظار ہوتا ہے، ان کے یہاں ٹائم بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتہ کہ جھوٹا آدمی ہے، یہ اپنے وعدے کا پورا نہیں کرتا۔ 9:30 بجے ایسے لکھ کے بیٹھا ہے، کھانا ہی 11 بجے ہی کھلائے گا، بلکہ اب تو پوچھنا پڑتا ہے، میں تو پوچھتا ہوں، مجھے بلاتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی مجھے صحیح وقت بتا دو میں کب آؤں۔ اور یقین کریں میں نے تو اس وجہ سے نکاح پڑھانی چھوڑ دی، میں نے کہا بھائی میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا کسی کا، نکاح کی دعوت میں جاؤں گا، نکاح نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ سب سے زیادہ پھنستا قاضی ہے، اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ 10 بجے بارات آ جائے گی، آپ آ جائیں، وہ بیچارہ آ کے بیٹھ گیا، یا بارات آ کے نکاح کرنا ہے، بارات آتی 11 بجے، اب بیچارہ جا بھی نہیں سکتا، کیوں نہیں جا سکتا؟ اس کو یہ فکر ہے کہ پھر نکاح کون پڑھائے گا، اب کون ملے گا بیچاروں کو، یہ تو رل جائیں گے۔ ایک دو دفعہ جب میرے ساتھ یہ ہوا تو میں نے کہا اب میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، میں ایسے ہی خوش ہوں، ایک نکاح ہو گیا میرا، اللہ کا شکر ہے، آگے اللہ نے موقع دیا تو دیکھا جائے گا۔ یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے، ان وعدوں کی ہمیں پاسداری کرنی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا قیامت والے دن ہر وعدہ خلافی کرنے والے کو ایک جھنڈا دیا جائے گا جو اس بات کا نشان ہوگا کہ یہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ اپنے وعدوں کو پورا کریں، اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ اور آخری قرآن کی آیت سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں 177 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نیکی کی تعریف بیان کریں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ اس طرح آگے اللہ تعالیٰ ایمانیات کی بات کرتے ہیں، عقائد کی بات کرتے ہیں، پھر حقوق کی بات کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک حق یہ ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کر لیتے ہیں۔ یہ نیکی کی، نیک لوگوں کی نشانی آخر میں سائر کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ تو لہذا اس باتوں کی اہمیت کو سمجھیں، یہ کسی بھی مسلمان معاشرے کی اساس ہوتی ہے۔ جب معاشروں کے اندر سے وعدے کی پاسداری ختم ہو جاتی ہے تو وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کرتا۔ اور آج برا حال ہے، آپ کو کوئی ٹائم دیتا ہے وہ ٹائم پہ نہیں آتا، آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ آپ سے کوئی ادھار لیتا ہے مہینے کے، اس پہ آپ کو مہینے کے بعد اس کے پیچھے خوشامدیں اور منتیں کرنی پڑتی ہیں، پیسے دے دو بھائی، پلمبر لے لے، الیکٹریشین لے لے، درزی لے لے، یہ لے لے، وہ لے لے، ہر آدمی وعدہ خلافی کا۔ اب ٹھیک ہے، بعض اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کی مجبوری ہو جاتی ہے، وہ کیا کرے؟ اس کا طریقہ یہ کہ اس سے پہلے کہ وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت ہے، آپ خود فون کریں، آپ خود رابطہ کریں اس شخص سے، بھائی میں مجبور ہوں، میں پھنس گیا ہوں، میرے ساتھ کی مجبوری ہو گئی ہے، میرے وعدے کو کی آلٹریشن کر دیں، ایسے آپ میک اپ کر دیں، مجھے دوبارہ کچھ دن دے دیجیے، میں مجبور ہوں۔ نہیں، یہ نہ ہو کہ وہ آپ سے پوچھے یار کل آپ نے میرے پاس آنا تھا، کل آپ نے مال پہنچانا تھا، کل آپ نے پیمنٹ کرنی تھی، اور وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی میرے وعدے کو پورا کر دیں۔ آپ اس کو پہلے خود بتائیے، آپ کی ذمہ داری ہے، نوٹ کریں کہ میں نے اس دن اتنے بجے یہ کام کرتا ہے، میں نے اس سے کہا میں کل تمہیں جواب دوں گا، آپ کو دینا جواب۔ جب آپ اس کو بول دیں کہ بھائی کل آپ مجھے فون کرنا پھر بتاؤں گا، آپ مجھے یاد صبح دلاؤ گے تو بتاؤں گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے سر پہ لے لیا کہ میں کر کے دوں گا
تو پھر یہ میرا وعدہ ہے. اور یہ وعدہ اگر کفار سے ہو سکتا ہے پورا کرنا ہے تو یہ وعدہ مسلمانوں سے بھی پورا کرنا. یہ وعدہ اپنے بچوں سے بھی پورا کرنا. آپ گھر سے نکلے، بچے نے آپ سے کہا بابا مجھے کچھ کھانے کی چیز چاہیے، آپ نے کہا شام میں دلا دوں گا، یہ شام میں لا دوں گا، اور آپ نہیں لے کر آئے، وعدہ ٹوٹ گیا. اور بچوں سے بھی وعدہ ٹوٹے گا. بیوی سے آپ سے کوئی کمٹمنٹ ہوئی کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، کل بازار لے جاؤں گا، کل یہ سامان لا دوں گا، یوں کر دو وہ کر دو، اور آپ نے نہیں کیا اور آپ کو ایک نیت نہیں تھی، تو پہلے تو نیت نہ ہونے میں مسئلہ. اور پھر اگر وہ آپ بھول گئے یار آپ نے نہیں کیا تو آپ گنہگار ہیں، آپ نے وعدہ خلافی کی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہو گیا، اس میں توبہ کرنی پڑے گی. اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے تو اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. یہ وعدہ ہے اور یہ وعدے کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.